السلام علیکم۔ آج ہم قرآن پاک کی ایک ایسی صورت پر بات کریں گے جو سب سے مختصر صورتوں میں سے ایک ہے، لیکن اپنے اندر معنی کا ایک سمندر رکھتی ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں سورۃ الاخلاص کی۔ یہ وہ صورت ہے جو اللہ کی وحدانیت یعنی توحید کا سب سے جامع اور خوبصورت تعارف ہے۔ تو آئیے اس کے گہرے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی اور دلچسپ بات تو اس کا نام ہی ہے، الاخلاص، یعنی خالص پن، سچائی۔ اکثر صورتوں کا نام ان میں موجود کسی لفظ سے لیا جاتا ہے، لیکن اس صورت کا نام اس کے موضوع کی وجہ سے ہے۔ یہ اللہ کی ذات کا وہ خالص تصور پیش کرتی ہے جو مومن کے عقیدے کو شرک کی ہر قسم کی ملاوٹ سے پاک کر دیتا ہے۔ اچھا، اس صورت کی عظمت کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا پیچھے جانا ہوگا، اس زمانے میں جب یہ نازل ہوئی۔ وہ ایک ایسی دنیا تھی جہاں خدا کے بارے میں عجیب و غریب اور بالکل الگ الگ تصورات موجود تھے۔ تو یہی وہ بنیادی سوال تھا جو مختلف لوگ، مختلف گروہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر پوچھتے تھے۔ ہر کسی کے ذہن میں خدا کا ایک اپنا ہی تصور تھا، اکثر مادی چیزوں سے جڑا ہوا، اور وہ اسی پیمانے پر اللہ کو سمجھنا چاہتے تھے۔ اور یہ سوال کوئی ایک گروہ نہیں کر رہا تھا۔ آپ دیکھیں، مکے کے قریش پوچھتے تھے کہ آپ کے رب کا خاندان کیا ہے، نسب کیا ہے۔ خیبر کے یہودی سوال کرتے کہ وہ سونے کا بنا ہے، چاندی کا یا لوہے کا۔ نجران کے عیسائی اس کی حقیقت جاننا چاہتے تھے۔ سب کے سوالات الگ تھے، لیکن ان سب کے پیچھے ایک ہی جستجو تھی، اور اس نے ایک ایسے جامع جواب کی ضرورت پیدا کر دی تھی جو ہر شک کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے۔ اور پھر ان تمام سوالات کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ معجزاتی صورت نازل فرمائی۔ صرف 4 چھوٹی چھوٹی آیات، لیکن ایسی جامع کہ ہر غلط فہمی کا ازالہ کر دیا اور توحید کا ایک مکمل اور واضح تصور پیش کر دیا۔ تو پہلی آیت آتی ہے، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ یہاں سب سے پہلے اللہ کا نام استعمال ہوا، جس سے عرب لوگ پہلے سے واقف تھے۔ وہ جانتے تھے کہ کائنات کا خالق اللہ ہی ہے۔ تو یہ بتایا گیا کہ جس رب کی طرف بھلایا جا رہا ہے وہ کوئی نیا نہیں، بلکہ وہی اللہ ہے، وہی خالق ہے۔ یہاں احد کا لفظ استعمال ہوا ہے، واحد کا نہیں، اور اس میں ایک بہت گہری حکمت ہے۔ دیکھیں، واحد کا مطلب ہوتا ہے ایک، یعنی گنتی کا ایک، جس کے بعد 2 اور 3 آ سکتے ہیں۔ لیکن احد کا مطلب ہے وہ یکتا، وہ بے مثال، جس جیسا کوئی دوسرا نہ ہو، جس کا کوئی حصہ نہ ہو، جو تقسیم نہ ہو سکے۔ آپ کو یاد ہے حضرت بلال رضی اللہ عنہ پر جب ظلم ہوتا تھا تو ان کی زبان پر کیا ہوتا تھا؟ احد احد۔ یہ اسی خالص توحید کا اعلان تھا۔ پھر اگلی آیت ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اب یہ لفظ الصمد جو ہے نا، یہ بہت ہی جامع ہے، اس کا کوئی ایک لفظ میں ترجمہ کرنا ممکن ہی نہیں۔ الصمد کا مطلب ہے وہ ذات جس کی طرف ہر کوئی اپنی ضرورت کے لیے رجوع کرے، وہ ذات جو خود کسی کا محتاج نہیں، نہ کھانے کا نہ پینے کا۔ وہ ایسا کامل سردار ہے جس سے بڑا کوئی سردار نہیں۔ وہ ہر عیب اور ہر ضرورت سے پاک ہے۔ مطلب یہ کہ ساری کائنات اس کی محتاج ہے، پر وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اور پھر تیسری آیت جو ہر اس غلط فہمی کو جڑ سے اکھاڑ دیتی ہے، جس میں خدا کے لیے کوئی خاندان تصور کیا گیا، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ کسی سے جنا گیا۔ یہ آیت سیدھا سیدھا ان تمام عقیدوں کو رد کرتی ہے جو کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں یا فلاں نبی اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ آیت صاف کہتی ہے کہ اللہ ان تمام انسانی رشتوں سے بہت بلند اور پاک ہے۔ اصل میں جنم دینا یا جنم لینا یہ تو مخلوق کی نشانیاں ہیں، فانی ہونے کی علامت ہے۔ جس کی اولاد ہوتی ہے اسے وارث کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ کا نہ کوئی باپ ہے نہ بیٹا، اور یہی اس کے ہمیشہ سے ہونے اور ہمیشہ رہنے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ یہ ان لوگوں کو بھی ایک واضح جواب تھا جو اللہ کے نسب کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ اور آخر میں سورت کا اختتام اس حتمی اور فیصلہ کن اعلان پر ہوتا ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کے برابر کا، اس کے جیسا کوئی ایک بھی نہیں ہے۔ یہ آیت پوری سورت کا خلاصہ ہے، توحید کا نچوڑ ہے۔ یہ لفظ ہے کفوون، اس کا مطلب ہے برابر، کوئی ہم پلہ، کوئی میچ۔ تو اس آیت کا مطلب ہوا کہ نہ صرف اس کی ذات میں بلکہ اس کی صفات میں، اس کے کاموں میں، اس کی طاقت میں، کائنات کی کوئی بھی چیز، ماضی کی ہو، حال کی یا مستقبل کی، اس کے برابر یا اس جیسی ہو ہی نہیں سکتی۔ یہاں آ کر توحید کا دائرہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اچھا، تو اب یہ تو ہو گئی اس کی تشریح۔ اب سوال یہ ہے کہ اس چھوٹی سی سورت کی اتنی زیادہ فضیلت اور اہمیت کیوں ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بار بار پڑھنے کی ترغیب کیوں دی؟
آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ یہ سورت 1/3 قرآن کے برابر ہے، ایک حدیث میں بھی آتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ قرآن کے بنیادی موضوعات 3 ہیں: توحید، رسالت اور آخرت۔ چونکہ یہ سورت توحید کے موضوع کو اتنے مکمل انداز میں بیان کرتی ہے کہ کوئی کسر نہیں چھوڑتی، اس لیے اسے پورے قرآنی پیغام کے 1/3 حصے کا وزن دیا گیا ہے۔ اس کی فضیلت کا اندازہ ہمیں ایک بہت ہی خوبصورت واقعے سے بھی ہوتا ہے۔ یہ ایک صحابی کی اس سورت سے غیر معمولی محبت کا قصہ ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ انصار میں سے ایک صحابی تھے جو نماز پڑھاتے تھے، اور ان کی عادت تھی کہ وہ ہر رکعت میں قرات کے آخر میں سورۃ الاخلاص ضرور پڑھتے۔ ان کے ساتھیوں نے ان سے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے بڑا سادہ سا جواب دیا کہ میں اسے نہیں چھوڑ سکتا، مجھے اس سورت سے بہت زیادہ محبت ہے۔ جب یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے فرمایا، اسے جا کر بتا دو کہ تمہاری اس سورت سے محبت نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، توحید کے پیغام سے سچی محبت جنت کا راستہ ہے۔ تو آخر میں ایک سوال ہمارے سوچنے کے لیے کہ آج کی اس بھاگتی دوڑتی پیچیدہ دنیا میں جہاں ہزاروں نظریات اور فلسفے ہیں، اللہ کی یہ 4 آیتوں پر مشتمل سادہ سی تعریف ہمیں کس طرح ایک ذہنی اور روحانی سکون دے سکتی ہے؟ یہ ہمیں ہر قسم کی الجھن سے نکال کر ایک بالکل واضح، خالص اور مضبوط عقیدے کی بنیاد فراہم کرتی ہے۔ بہت شکریہ۔